نمبر 27، والدین کو برا بلا کہنے والا، والدین کو برا بلا کہنے والا، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ من لعن والدیہ، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو اپنے والدین پر لعنت کرے، جو اپنے والدین پر لعنت کرے، اللہ کی اس پر لعنت ہو۔ اب اس حدیث کا مقصد یہ ہے، اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں۔ ایک تو یہ کہ کوئی براہ راست لعنت کرتا ہے کہ میرے ماں باپ پر لعنت ہو، یا بعض لعنت کا لفظ تو نہیں کہتے لیکن والدین کو برا بلا کہتے ہیں، میرے والد نے میرے لیے کیا کیا، وہ معاذ اللہ بدبخت ہے، اس نے عیاشی میں زندگی گزاری، اس نے اپنا وقت فلاں فلاں گزارا، اپنے والد کو برا بلا کہتا ہے، سب و شتم کرتا ہے، تو ایسے شخص پر لعنت ہے، اس لیے کہ والدین کا بہت بڑا حق ہے۔ اسی طرح حدیث میں یہ ہے، اگر ایک آدمی دوسرے کے والدین کو برا بلا کہتا ہے تو وہ جواب میں اس کو گالیاں دیتا ہے، اس کے والدین کو برا بلا کہتا ہے، تو گویا یہ اپنے والدین پہ لعنت کر رہا ہے کہ یہ لعنت کا ذریعہ بنا۔ اگر یہ دوسرے کے والدین کو گالی نہ دیتا، لعنت نہ کرتا، تو وہ جواب میں اس کے والدین کو بھی نہ کرتے، تو دوسرے کے والدین پہ لعنت کرنا گویا اپنے والدین پہ لعنت کر رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے جیسے گناہ حرام ہے، اس گناہ کا ذریعہ بننا اور سبب بننا یہ بھی ناجائز ہوتا ہے، تاکہ انسان اس سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ نمبر 28، زمین کی حد بندی کے نشانات کو مٹانا، زمین کے حد بندی کے نشانات کو مٹانا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ من غیر المنارہ، اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو زمین کے نشانات کو مٹا لے۔ اس کا مطلب یہ ہے، عموماً دیہاتوں میں جب انسان اپنی زمین خریدتا ہے تو زمین کے ارد گرد وہ نشانات لگا لیتا ہے۔ یہ زمین کی جو باؤنڈری ہوتی ہے، یہ نشانات، اس کا مطلب ہے یہ میرے حدود ہے۔ اب اگر ایک آدمی ایسا کرتا ہے، ان حدود کو مٹا رہا ہے، مقصد یہ کہ تھوڑی دوسرے کی زمین بھی لے لے، اب دوسرے کی زمین لینے کے لیے نشان کو دوسرے کی زمین پہ رکھتا ہے، 10 گز ادھر چلا گیا، 10 ادھر چلا گیا، 10 ادھر چلا گیا، تاکہ دوسرے کی زمین کو اپنی زمین کے ساتھ یہ شامل کر دے۔ اپنی زمین کے اس نے نشانات مٹائے ہوئے ہیں، اس کی نیت میں فطور ہے، دوسرے کی جگہ کو اپنے کے ساتھ ملانا چاہ رہا ہے۔ چند دنوں کے بعد یہ وہاں دیوار کھڑی کر دیتا ہے، جانور باندھتا ہے، آہستہ آہستہ قبضہ کرنا شروع کر دیتا ہے، ایسے آدمی پر لعنت آئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اخذ شبرا من الارض ظلما طوقہ اللہ یوم القیامت من 7 ارضین، جس نے کسی کی ایک بالش زمین غصب کی، اللہ 7 زمینوں کو طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دے گا۔ یعنی 7 زمینیں جو نیچے تک ہوں گی، اللہ رب العزت قادر ہے ہر چیز پر، اس کو طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈالے گا جس نے کسی کی ایک بالش زمین غصب کی۔ اس لیے اپنے حدود بندی میں رہنا چاہیے، انسان دوسرے کی زمین پہ قبضہ نہ کرے۔ تو جب نشانات کو مٹانا گناہ ہے تو دوسرے کے پورے مکان زمین پہ قبضہ کرنا تو بطریق اولا گناہ ہوگا، تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے زمین کی حد بندی کو باقی رکھا جائے اور ان کو مٹا کر دوسروں کی زمین کو اپنی زمین کے ساتھ نہ ملایا جائے۔ نمبر 29، لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرنا، لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرنا یعنی ہم جنس پرستی کا گناہ کرنا، جسے لواطت کا گناہ کہا جاتا ہے۔ اس گناہ پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت الفاظ میں لعنت فرمائی۔ السنن الکبریٰ للنسائی میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ من عمل عمل قوم لوط، اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو قوم لوط کا گناہ کرے۔ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا، لعن اللہ من عمل عمل قوم لوط، اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو قوم لوط کا گناہ کرے۔ پھر آپ نے فرمایا، لعن اللہ من عمل عمل قوم لوط، اللہ کی لعنت ہو جو قوم لوط کا گناہ کرے۔ تو یہ گناہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ یہ بے حیائی والا گناہ ہے۔ قرآن کریم میں صرف ایک قوم ایسی گزری ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، کہ جس کے اندر یہ گناہ موجود تھا، ہم جنس پرستی کا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ عذاب اس قوم کو دیے۔
باقی جتنی قومیں آئی، قوم عاد آئی، قوم سمود آئی، قوم نوح آئی، اور فرعون بھی آیا، فرعون کے ماننے والے بھی آئے، ان کو ایک عذاب دیا گیا، کسی کو 2 دیے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو جو عذاب دیے اللہ نے اسے 2 صورتوں میں تفصیل سے بیان فرمایا۔ نمبر 1 سورہ ہجر، نمبر 2 سورہ ہود۔ اللہ نے عذاب یہ دیا، جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ تم جاؤ اور اس بستی کو اٹھاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے اور زمین کو نیچے سے اٹھایا، آسمانوں تک لے کر گئے اور اوپر سے نیچے پٹخ دیا، اور پھر اللہ نے ان پر پتھروں کی بارش کر دی، اور ہر پتھر نشان زدہ تھا، ہر ایک پتھر پہ نام لکھا تھا، اسی کو لگتا تھا جس کا اس پر نام لکھا ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد اسرافیل علیہ السلام نے ایک سور پھونکا، جو باقی تھے ان کے کلیجے پھٹ گئے، ایک زلزلہ آیا، اللہ نے کسی کو باقی نہیں رکھا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلما جاء امرنا، جب ہمارے عذاب کا حکم آیا، جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا، نیچے کے حصے کو اوپر کر دیا، وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود، اور ہم نے ان کے اوپر نشان زدہ پتھروں کی بارش کر دی، مصومۃ عند ربک، ہر پتھر پر نشان تھا تیرے رب کی جانب سے، وما ہی من الظالمین ببعید، اور ان ظالم لوگوں کی بستیاں تم سے دور نہیں ہیں، آج بھی جا کر تم ان کی بستیوں کو اور ان کے کھنڈرات کو دیکھ سکتے ہو۔ قوم لوط جہاں آباد تھی آج تک وہ جگہ باقی ہے، وہاں کوئی اگر مکان بناتا ہے رہ نہیں سکتا، وہ جگہ ایسی ہے کہ وہاں اللہ نے اس کھنڈرات کو آج تک رکھا، وہاں کوئی آبادی نہیں ہے۔ قیامت تک کے لیے اللہ نے قوم لوط کی ان جگہوں کو اور فرعون کی لاش کو اللہ نے باقی رکھا، اس لیے اللہ نے قرآن میں فرعون کی لاش کے بارے میں بھی فرمایا کہ ہم تیری لاش کو باہر پھینکیں گے، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج کے دن ہم تیرے جسم کو باہر پھینکیں گے تاکہ تو بعد والوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اکثر لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ تو آج تک فرعون کی لاش مصر کے عجائب گھر میں محفوظ ہے، اور یہ لوگوں کے لیے ایک عبرت کا نشان ہے۔ تو بہرحال قوم لوط میں یہ گناہ تھا ہم جنس پرستی کا، اللہ نے اس کو بہت سخت عذاب دیا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے روضۃ الطالبین و نزہۃ المشتاقین میں لکھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا، فرمایا کہ ہم ایسے علاقے میں پہنچے ہیں کہ وہاں لڑکا لڑکے سے شادی کر رہا ہے، اور معاذ اللہ ہم جنس پرستی کے گناہ میں مبتلا ہے۔ پوچھا آپ بتائیے ان لوگوں کو کیا سزا دیں؟ جب یہ خط حضرت ابو بکر صدیق کو پہنچا، انہوں نے صحابہ اکرام کو جمع کیا اور مشورہ لیا کہ اس ایسے لوگوں کو کیا سزا دی جائے کہ جو کھلے عام یہ گناہ کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک قوم میں یہ گناہ تھا، قوم لوط میں، اللہ نے ان کو بڑی سخت سزا دی، ان کو بھی سخت سزا دو تاکہ یہ عبرت کا نشان بن جائے۔ پوچھا آپ کی کیا رائے، کیا سزا دیں؟ فرمایا ان سب کو زندہ آگ میں جلا دو۔ صحابہ اکرام کا اتفاق ہوا اس بات پر، پھر اس کے بعد جتنے اس گناہ میں مبتلا تھے ان کو زندہ جلا دیا گیا۔ اب یہ مقصد تھا آنے والوں کے لیے عبرت ہو، اگرچہ شریعت نے زندہ جلانے سے منع کیا ہے، حدیث میں منع آتا ہے، لیکن یہاں پر جلانا اس لیے تھا تاکہ یہ دوسرے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ تو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ یہ بات لکھ کر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایسا گناہ ہے کہ جس پر صحابہ کرام نے اس کے جلانے کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اسی روضۃ الطالبین و نزہۃ المشتاقین میں، وہ فرماتے ہیں جو شخص اس گناہ میں مبتلا ہے اس کو اونچے پہاڑ سے نیچے اوندے منہ گرا دو اور اس کے بعد اس کے اوپر پتھروں کی بارش کر دو، جس طرح اللہ نے قوم لوط کو گرایا تھا اوندے منہ اور اوپر کی جگہ کو نیچے، نیچے کی جگہ کو اوپر کیا اور پتھر برسائے، اس طرح اس کو بھی اوندے منہ گرا کر اس پہ پتھر برسا دو۔ بعض کی رائے یہ تھی کہ اس کے جسم کے ساتھ پتھر باندھ کر اس کو سمندر میں ڈبو دو۔ تو بڑی سخت وعیدیں حضرات صحابہ اور سلف سے اس بارے میں آئی ہیں جو اس گناہ میں مبتلا ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے الکبائر میں ایک واقعہ لکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام راستے سے گزر رہے تھے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک معجزہ دیا تھا، اگر کوئی قبر میں عذاب میں مبتلا ہوتا
تو وحی کے ذریعے ان کو پتہ چل جاتا۔ اسی طرح یہ قم باذن اللہ کہتے مردہ زندہ ہو جاتا۔ تو ایک جگہ سے گزرے تو وہاں عذاب ہو رہا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ ان کو کیوں عذاب ہے؟ کہا یہ وہ شخص تھا کہ جو بدفعلی کا گناہ کرتا تھا، لڑکوں سے اپنی خواہش پوری کرتا تھا، ہم نے دونوں کو یہ سزا دی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ یہ تو بڑے سخت عذاب میں، اے اللہ تو ان کے لیے عذاب کو ہلکا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ اگر تمام نیک لوگ مل جائیں، سب دعا کریں، پھر بھی میں ان کے عذاب کو ہلکا نہیں کروں گا، اس لیے کہ انہوں نے وہ گناہ کیا ہے جس پر سب سے زیادہ میرا غضب اترتا ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ غضب اور غصہ جس گناہ پر آتا ہے وہ یہ گناہ ہے۔ تو بہرحال یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی پر 3 مرتبہ لعنت فرمائی ہے، اور قرآن کریم نے بھی ایسے آدمی کے لیے بڑے سخت سزا کا بیان کیا ہے۔ اس لیے معاشرے میں چاہیے ہے کہ جیسے ہی بچہ بچی بالغ ہو جائیں، والدین کی ذمہ داری ہے وقت پہ نکاح کر دیا جائے تاکہ معاذ اللہ کوئی کسی قسم کے گناہوں میں مبتلا نہ ہو۔ اسی طرح انٹرنیٹ اور کیبل کا منفی استعمال، غلط استعمال یہ ذریعہ بنتا ہے ایسے گناہوں میں مبتلا ہونے کا۔ اور اسی طرح جن جگہوں میں پردے کا اہتمام نہیں ہوتا، حیا پاک دامنی عفت نہیں ہوتی، اس معاشرے میں یہ گناہ بڑھ جاتے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اس گناہ کی سزا کیا ہوتی؟ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے ضم الہوا، ضم الہوا خواہشات پر، اس میں انہوں نے اس گناہ پر بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید ان کے ساتھ جا رہا تھا، راستے میں ایک عیسائی لڑکا نظر آیا جو بڑا خوبصورت تھا، تو اس مرید نے اس پہ نگاہ ڈالی اور غلط اور شہوت کی نگاہ ڈال دی۔ پھر حضرت سے کہنے لگا کیا اللہ اس کو بھی جہنم میں ڈالے گا؟ یعنی یہ تو بڑا خوبصورت ہے۔ تو انہوں نے کہا جب ایمان نہیں لائے گا تو اللہ اس کو بھی سزا دے گا۔ تو کہنے لگا نہیں ایسے خوبصورتوں کو تو سزا نہیں دینی چاہیے۔ تو کہا تو نے اس پہ غلط نگاہ ڈالی ہے۔ اس کا اثر یہ ہوا مرید قرآن کا حافظ تھا، قرآن بھول گیا۔ اس لیے اگر کوئی اس گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، وحی کا علم اس کے بعد باقی نہیں رہتا، قرآن یاد نہیں ہوگا، قرآن پختہ نہیں رہے گا، احادیث یاد نہیں رہیں گی، دین کا علم یاد نہیں رہے گا، حافظہ کمزور ہو جائے گا، چہرے کی رونق ختم ہو جائے گی، ہر وقت وحشت ہوگی، پھر نکاح ہو جاتا ہے، اولاد کی نعمت نہیں ہوتی، انسان ازدواجی زندگی کے حقوق کی ادائیگی کے قابل نہیں ہوتا، امراض، بیماریوں، تکلیفوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آخرت کا عذاب تو اپنی جگہ، دنیا کے ہولناک عذاب میں، بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال 29واں گناہ تھا ہم جنس پرستی کا۔ آج کے درس کا آخری گناہ 30ویں نمبر پر ہے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو برا بھلا کہنا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو برا بھلا کہنا یہ وہ گناہ ہے کہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب تم دیکھو ان لوگوں کو جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تم کہو اللہ کی لعنت ہو تمہارے شر پر، اللہ کی لعنت ہو تمہارے شر پر۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ جو صحابہ اکرام کو برا بھلا کہے۔ اس لیے کبھی بھی انسان حضرات صحابہ کے بارے میں کوئی بات نہ کہے۔ آج کل بعض نام نہاد دانشور لوگ جن کے پاس سطحی علم ہوتا ہے، پختہ علم نہیں ہوتا، تاریخی رتب و یابس کو پڑھ کر، من گھڑت اور موضوع روایتیں پڑھ کر، غیر مستند چیزوں کا مطالعہ کر کے وہ معاذ اللہ حضرات صحابہ اکرام پر اعتراض کرتے ہیں، صحابہ اکرام کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اس سے انسان بچے، ایسے لوگوں کی نہ گفتگو سنے اور نہ ان باتوں کی آگے تشہیر کرے۔ ہم نے صحابہ کا درجہ تاریخ کی من گھڑت روایتوں کی اس میں نہیں دیکھنا، صحابہ کا مقام قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھنا۔ صحابہ کا مقام قرآن کی صورت میں، حدیث کی صورت میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کی جا بجا تعریفیں فرمائی، فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں پر ایمان کو لکھ دیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے صحابہ میں مہاجر ہوں یا انصار دونوں کے ساتھ نیکی کا وعدہ کر دیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کر اللہ نے اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ انہیں دے دیا۔ اولئک هم الصادقون راشدون مفلحون فائزون کہہ کر اللہ نے فرما دیا یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ سچے ہیں، یہی لوگ دانا اور سمجھدار ہیں۔
اب اگر کوئی انہیں برا کہتا ہے وہ اپنی عاقبت خراب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیا سزا دیتا ہے۔ میں 2 مختصر واقعات سنا کے بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو آخرت سے پہلے دنیا میں بھی بسا اوقات بڑی عبرتناک سزا دے دیتا ہے تاکہ آنے والے لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ علامہ ابن العدیم حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بغیۃ الطلب فی تاریخ حلب، بغیۃ الطلب فی تاریخ حلب، اس کتاب میں انہوں نے حلب شہر کے حالات لکھے، وہاں کا جغرافیہ لکھا، وہاں آنے والے اہل علم علماء کی سوانح لکھیں۔ وہاں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، کہا ہمارے شہر کے اندر ایک شخص تھا، ابن المنیر اس کا نام تھا۔ یہ شخص رافضی تھا اور یہ بدبخت لوگوں کے سامنے حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو گالیاں دیتا، برا بھلا کہتا۔ لوگ اس کو سمجھاتے لیکن یہ رافضی باز نہ آتا۔ جب یہ مر گیا، اس کو دفنا دیا گیا، تو حلب کے چند نوجوان لڑکوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ جو شیخین کو برا بھلا کہتا ہے اللہ اس کی صورت کو خنزیر کی صورت میں مسخ کر دیتا ہے، دیکھتے ہیں اللہ نے اس کو کیا سزا دی۔ تو بعض نوجوان گئے، اس کی قبر کو ایک طرف سے کھولا، تو جب اندر نظر ڈالی تو واقعی اس کا چہرہ خنزیر کی صورت میں مسخ ہو گیا تھا۔ تو انہوں نے قبر کھول کر اس کی لاش کو نکالا اور اس کی لاش کے ساتھ رسی باندھی اس کے پاؤں میں، اور پھر اسے ایک سواری کے ساتھ باندھ دیا اور اس کو علاقے میں گھسیٹتے ہوئے لے کر گئے اور کہا یہ وہ تھا جو صحابہ کو برا بھلا کہتا تھا، اللہ نے سزا دی، اللہ نے اس کے چہرے کو خنزیر کی صورت میں مسخ کر دیا۔ پھر وہ لوگ دوبارہ لے کر آئے، اس کی لاش کو گھڑے میں ڈالا، اوپر سے مٹی ڈال کر بند کر دیا۔ تو واقعہ عرض کرنے کا مقصد، اللہ رب العزت بسا اوقات آخرت سے پہلے دنیا میں بھی سزا دے دیتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے کتاب الروح، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ ایک شخص صبح کے وقت اپنے گھر سے نکلا، اس کی دونوں آنکھیں اس کے رخساروں پر تھی، لٹک رہی تھی اور یہ چلا رہا تھا، رو رہا تھا۔ کسی نے پوچھا یہ تیری آنکھوں کو کیا ہوا جو باہر نکل کے لٹک گئی؟ تو اس نے کہا میں حضرت ابو بکر، عمر، حضرت عثمان کو برا بھلا کہتا تھا۔ رات کو جب میں سویا تو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، دائیں طرف ابو بکر، بائیں طرف حضرت عمر اور حضرت عثمان تھے، سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضور نے مجھے فرمایا کہ تم میرے ان 2 ساتھیوں کو کیوں برا بھلا کہتے ہو؟ تو کہا میں نے آگے سے کہا مجھے اس نے حکم دیا۔ میں نے حضرت علی کی طرف اشارہ کر کے کہا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا خواب میں میں اپنی دونوں انگلیاں میری دونوں آنکھوں کے اندر ڈال دیں۔ کہا وہ بدبخت، میں نے تجھے کب کہا ہے کہ تو شیخین کو برا بھلا کہ؟ تو کہا جیسے میری آنکھ کھلی تو میری یہ آنکھیں باہر لٹک گئی اور علاج کرواتا رہا، کوئی افاقہ نہ ہوا۔ جہاں سے جاتا تھا پھر یہ عبرت کا ایک نشان تھا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کتاب الروح میں ایک واقعہ لکھا کہ ایک اسی طرح کا بدبخت تھا جو حضرات صحابہ کو برا بھلا کہتا تھا۔ ایک دن رات کو سویا تو خواب میں کسی نے اس کو زور سے تھپڑ مارا، کہا یہ سزا ہے جو تو صحابہ کی جماعت پہ لعن طعن کرتا ہے۔ جب یہ صبح اٹھا تو اس کا رخسار پورا ناک تک آدھا چہرہ سیاہ ہو گیا تھا، آدھا چہرہ بالکل کالا ہو گیا، توے کی مانند سیاہ ہو گیا تھا۔ جہاں سے جاتا تھا دور سے نظر آتا تھا۔ کوئی پوچھتا ہے یہ کیوں؟ کہا میں نے صحابہ کو برا بھلا کہا تھا، اللہ نے مجھے اس کی سزا دے دی۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا کہ یہ 30واں بڑا گناہ ہے کہ جو انسان صحابہ کو برا بھلا کہے۔ ابن علقمہ ایک رافضی گزرا، اس نے صحابہ کے خلاف بھی کتاب لکھی، بڑی بکواس اس میں لکھی۔ جب اس کا آخری وقت آیا تو اس کی قضائے حاجت اس کے منہ سے بہتی تھی، اس کا پیشاب اس کے ناک سے نکلتا تھا اور اس کا پاخانہ اس کے منہ سے باہر آتا تھا۔ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو جو اللہ بول و براز کے راستے میں اس کو جاری کر سکتا ہے وہ منہ کے راستے میں بھی جاری کر سکتا ہے۔ تو جب لوگ اس کی عیادت کے لیے آتے تو یہ لوگوں سے کہتا این چیز تو یہ کیا ہو گیا؟ تو ایک عالم نے کہا آنچ در خوردہ تجرید است، یہ وہ بکواس ہے جو تو نے اپنی کتاب تجرید میں صحابہ اکرام پر کی تھی، اللہ نے تجھے اس کی سزا دی کہ اللہ نے اس کی گندگی اس کے منہ سے جاری کر دی۔ تو بہرحال جس زبان سے برا کہتا تھا اللہ نے اسی زبان کو گندہ کر دیا، جس زبان سے لعن طعن کرتا تھا اللہ نے اسی سے نجاست کو جاری کر دیا۔ تو بہرحال صحابہ کی جماعت مقدس ہے، جب بھی ان کا تذکرہ ہو ادب اور احترام کے ساتھ ہو۔ تو یہ 30 گناہ میں نے عرض کر دیے، زندگی رہی تو باقی 40 آئندہ درس میں ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور۔ یا اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ خفیہ اعلانی تمام گناہوں کو معاف فرما۔ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں اللہ اس کی پریشانی دور فرما، جو حاجت مند ہیں سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ ہم سب کا یہ بیٹھنا اپنے دربار میں قبول فرما، اسے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا، اور یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔